طرح علی بخش ذکر کرتا ہے کہ ایک واقعہ اس طرح کا بھی ہوا کہ میں نے رات کو انہوں نے مجھے بلایا تو ان کے پاس کوئی مہمان بیٹھے تھے اور یہ وہ صوفے پہ بیٹھے تھے، یہ ان کے پاؤں داب رہے تھے، اور پھر اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ جا کے یہ بزرگ چاہتے ہیں لسی پینا، لسی خرید کے لاؤ، سردیوں کے دن ہے، باہر دھند ہے، اور یہ بازار میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک دکان پہ شمع جل رہی ہے، پہلے تو خیال یہ انار کلی ہے، اس زمانے کا انار کلی، تو یہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے وہ دودھ دہی والے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے لسی بھی بنا دی جو بھی مانگا، تو انہوں نے پیسے دینے کی کوشش کی علی بخش نے، تو اس نے کہا نہیں نہیں، اقبال کے ساتھ ہمارا حساب چلتا ہے، لے جاؤ۔ وہ لسی لے آئے اور صاحب بزرگ نے لسی بھی پی، 2 گلاس لسی کے پیے، تیسرا اقبال کو کہا تم پیو، وہ اس نے پی لیا۔ تو اس کے بعد علی بخش کو پھر بلوایا، اس وقت بزرگ موجود نہیں تھے، وہ کہنے لگے ابھی اٹھ کے گئے، ان کے پیچھے جاؤ اور ان کو بلا کے لاؤ، میں نے ان سے اور بھی باتیں کرنی۔ تو وہ کہنے لگا جی دروازہ تو اندر سے مقفل ہے، میں باہر کیسے جاؤں، باہر تو کوئی نہیں گیا، تو اس پر خاموش ہو گئے۔ تو اب کتنی مدت کے بعد علی بخش ان سے پوچھتے رہے کہ بتائیے یہ کون بزرگ تھے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور جن کا دیدار میں نے بھی کیا، یہ نہیں ہے کوئی کہہ سکتا کہ میں نے آپ کو کسی سے باتیں کرتے سنا ہے، میں نے آپ اس شخص کو بیٹھے ہوئے آپ کے پاس دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک شرط پر تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ علی بخش کا قول ہے کہ تم میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، انہوں نے موت کے بعد ہی بتایا، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ اجمیر شریف والے بزرگ تھے جو اور کہنے لگا جو دودھ دہی جو تم دے کے آئی یہ دادا صاحب تھے، چونکہ یہ انہی کے مہمان تھے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔